الله ورسوله جهنم سعيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرام وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اب دوسرا کے بعد صدر محفل شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید محمد طاہر عظمی شاہ صاحب محمد عالیہ اور احترام قدر آج کی یہ تربیتی نشست جو کہ ادارہ خدمت دین اسلام پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضر انسان کا استقبال کریں گے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو، اس مذہب کو جو کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف کو عطا فرمائے. آج کی تربیتی نشست کا مقصد اور عنوان طلبہ کرام تشریف فرما ہے. نوجوان دوست احباب موجود ہیں. نوجوانوں کے لیے اور طلباء کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں، بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں، اپنے عقیدے کے تحفظ، اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے ہمیں کس انداز سے تیاری کی ضرورت ہے اور کن کن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. طلباء بھی اور علماء بھی بالخصوص مساجد کے ساتھ منسلک جتنے احباب اور افراد ہیں، چاہے وہ مسجد کے امام صاحب ہوں، مسجد کے مؤذن ہوں، چاہے وہ مسجد کے خطیب صاحب ہوں، یا ایک طالب علم جو کہ ایک ادارے کے اندر زیر تعلیم ہے، جو بھی شخص دین کے ساتھ منسلک ہے تو دین کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اس کی ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں انہیں ہر فرد کو ادا کرنا اس پرفکر دور میں نہایت ضروری ہے. کیونکہ ایک سادہ بندہ کسی کو داڑھی، امامہ، پگڑی باندھے، جبہ دستار پہنے ہوئے جب دیکھتا ہے تو عام بندے کی نظر میں، عام بندے کی نگاہ میں ہر وہ بندہ جس نے امامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ دین کا نمائندہ ہے. اور دین کی جب بات کی جائے گی یا دین کے بارے میں جب معلومات دی جائیں گی تو عوامی سطح پہ لوگ داڑھی، امامہ، جبہ اور مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم یا پڑھانے والا استاد یا مسجد میں امام یا خطیب اسی کو نمائندہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کی اور خیر کی بات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر شر اور فتنہ انگیزی کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. جتنے مذاہب باطلہ اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اسلام کی حقانیت و صداقت کو چیلنج کرتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں جتنے ادیان باطلہ ہیں ان کا 99% کام سوشل میڈیا پہ ہے. یہ تو سلسلہ ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا اور اب اہل سنت و جماعت کا جو مبارک عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مقابلے میں، اس عقیدے کے رد و بدل کے لیے اور اس عقیدے کی اگینسٹ جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں انہوں نے اپنا رخ بھی سوشل میڈیا کی طرف کر لیا. پہلے کتابیں لکھی جاتی تھی، رسائل لکھے جاتے تھے، پمفلٹس چھاپے جاتے تھے،
اور ان کانفرنس کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے لوگوں تک دین کی بات پہنچائی جاتی تھی۔ یا کوئی اگر کوئی باعقیدہ بد مذہب بھی ہے تو وہ کتاب، پمفلٹ یا کوئی رسالہ یا کوئی تحریر چھاپی، کوئی پوسٹر چھاپ دیا، اس کے ذریعے سے اپنی بد مذہبی پھیلانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا مادیت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، دنیا تیز ہوتی جا رہی ہے، تو جتنے تیز ترین ذرائع ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کے، سب سے پہلے بد عقیدہ اور گمراہ فکر کے لوگ ان ذرائع کو اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یعنی چونکہ ان کی پبلک لیول پہ ان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں، اور مسلمانوں کے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان دیکھیں، انڈیا دیکھیں یا دیگر آپ اسلامی ممالک میں دیکھ لیں، تو پوری دنیا کے اندر اہل سنت میجورٹی میں، اہل سنت کثرت کے اندر ہے۔ کسی مسجد کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی پبلک پلیس پہ اگر بات کرنی پڑتی ہے تو بد مذہبوں کو عوامی سطح پہ لوگوں کے سامنے بے مشابہ بات کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے کیونکہ میجورٹی اہل سنت ہے، خوش عقیدہ لوگ ہیں، صحیح عقیدہ لوگ ہیں۔ تو اب وہ اپنی بد مذہبی اور گمراہی پھیلانے کے لیے جو اس وقت گمراہی کا پھیلانے کا ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ گوگل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے یا واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے وہ اپنے بیانات، اپنی پوسٹیں، اپنے میسیجز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اور ہمارے پھر سیدھے سادے بولے والے لوگ جو کہ ان کی اس والے سے تربیت نہیں ہوتی، ذہن سادی نہیں ہوتی، بالخصوص نوجوان طبقہ جو سکولوں، کالجز میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں، اب چونکہ نوجوان ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ، اور موبائل کو عام جو بھی نوجوان ہے، یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والا اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، اب موبائل استعمال کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے مختلف ویڈیوز آ جاتی ہیں، مختلف پوسٹیں آ جاتی ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس پوسٹ کو لے کے، اس ویڈیو کو لے کے اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی مسجد کے خطیب صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی تعلق والا، میرے کوئی محلے کے اندر میرا کوئی عزیز ہے جو کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہو، کسی ادارے میں زیر تعلیم ہو، تو اس کی دین کے ساتھ وابستگی ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا جو اشکال یا اس کو ویڈیو کے ذریعے سے مسئلہ پیش آیا تھا، اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے وہ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی مسجد کے خطیب صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ جو کہ ذرا عام بات ہے، یہ نقطہ سمجھنے کی بہت ذرا اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اب جب وہ دین کا ایک نمائندہ سمجھ گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ جو سوشل میڈیا سے میں نے اعتراض لیا ہے، جو فیس بک، یوٹیوب سے کوئی سوال مجھے اعتراض ملا ہے، اس سوال اور اعتراض کا جواب میں امام مسجد سے لے لوں، میں خطیب صاحب سے لے لوں، تو ظاہر ہے کہ جو کسی نے سوشل میڈیا پہ اعتراض کیا ہے، کسی بدعقیدہ نے، کسی اسلام کے مخالف نے، کسی تحریک نے، کسی عیسائی نے کیا ہے، کسی خارجی ناسبی رافضی نے کیا ہے، اس کا جواب لینے کے لیے جب وہ مسجد کے امام یا خطیب صاحب کے پاس آئے گا تو جواب دینے کے لیے ظاہر ہے کہ امام اور خطیب کا کیلیبر ہونا بھی اتنا ضروری ہے، اس کا مطالعہ ہونا بھی ضروری ہے، اس کا علم، اس کی معلومات بھی ان سوالات کے جوابات کے لیے کافی ہونا ضروری ہے۔ اب عام طور پہ مشاہدہ یہ کیا گیا ہے اور سننے میں بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں کہ کئی ایسے نوجوان جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے برگشتہ ہو گئے اور کسی بد مذہب کے ہاتھ کو چڑھ گئے۔ اس کی ایک وجہ آئمہ مساجد کا منفی رویہ، مسجد کے خطیبوں کا منفی رویہ اور ہمارے اپنوں کی کچھ سمجھے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان پر اثر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی ایک بندہ اگر ایک نوجوان ہے، اس کو اشکالات، اس کے دماغ میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اس نے کسی کو سن لیا، کسی کو دیکھ لیا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسجد کا امام ان سوالات کے جواب دے، ہر خطیب ان سوالات کے جوابات دے. دیکھیں نا، اگر اس نے سوشل میڈیا سے کسی ایسے شخص کو سنا ہے جو ان مسائل کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مقابلے میں وہ کھڑا ہے اور وہ اہل سنت کے اعتقادات کے اوپر رد کر رہا ہے، اعتراضات کر رہا ہے، اور اس کی ایک زندگی گزر گئی ہے ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ پوری جانچ پڑتال کے ساتھ اپنی پوری بدبختی اور گمراہی پھیلانے کے لیے وہ مضبوط سے مضبوط طریقے سے سوالات قائم کرے گا، ان اعتراضات کو، ان اشکالات اور شبہات کو مضبوط طریقے سے پیش کرے گا. اب ان اشکالات، اعتراضات اور سوالات کا جواب ہر مسجد کے امام کے پاس کی بات نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، ہمارے عام طور پہ ان مناصب کے اوپر بیٹھے لوگ ان مسائل کے ساتھ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ان مسائل میں پڑ جاتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ نوجوانوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، دباؤ ڈال کے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ تب میں وہ بدزا ہو جاتے ہیں، برداشتہ ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین حال یہ ہے، اگر آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس لیول کا ہے، میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، تو دنیا کے ہر شعبے کے اندر، دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماہر کو دیکھا جاتا ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس فیلڈ کا ماہر کون ہے، ایکسپرٹ کون ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. مثلا کوئی آپ کے پاس کوئی دوست قریبی آپ کا عزیز ہے، بیمار پڑ گیا، اسے معدے کا مسئلہ ہے، اسٹمک کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ بن گیا ہے. اب اس نے دوائیاں تو لے لی، علاج کروا دیا، لیکن کسی جگہ سے اس کو آرام نہیں آیا، تو یقیناً آپ اسے کسی اسپیشل جو ڈاکٹر ہے معدے کا، اس کی طرف ریفر کریں گے اور کہیں گے فلاں جگہ پہ معدے کا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں. حکیموں سے، طبیبوں سے، عطائیوں سے، محلے کے ڈاکٹروں سے دوا لے لی ہے، آرام نہیں آیا، تو یہ اینڈ اس کا یہ ہے کہ بندہ اس کے پاس اس کو بھیجے گا. تو بندے کی بیماری دیکھی جاتی ہے، بیماری کو دیکھنے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہاں جانا ہے. اگر کوئی ایسا نوجوان، ایسا محلے میں کوئی لڑکا، کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا اس طرح کا آ جاتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ بیمار کس طرح کا ہے، اسے رافضیت کی بیماری ہے یا خارجیت کی نسبیت کی بیماری ہے، تو اس کے ایکسپرٹ کی طرف ریفر کیا جائے. نہ یہ کہ بندہ خود بٹھانے اس کو بٹھا کے تو سمجھانے بیٹھ جائے، اور سمجھانے میں کس طرح بیٹھ جائے، دوس کے ساتھ پریشرائز کر کے، دباؤ ڈال کے، اور جو میں نے کہہ دیا بس اس کو مان لو. اور حالانکہ وہ نوجوان جو ہے اس نے اپنے موبائل کے اندر کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، موبائل کے اندر اپلیکیشن ہوتی ہیں، پھر جب مسجد کا امام اس سے بغیر حوالے کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ حوالہ کے رکھتا ہے. حوالے کا جواب اگر گالی گلوچ میں آتا ہے، یا حوالے کا جواب اگر طبقے کے ساتھ آتا ہے، یا جناب کو زد و کوٹ کرنے کے ساتھ آتا ہے، تو اس طرح سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. تو پہلا جو فرض اور ذمہ داری طلبہ دین کی، ائمہ مساجد کی اور خطباء کی وہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو علمی طور پہ اتنا مضبوط کریں کہ اگر کوئی بندہ ایسے فطرے میں مبتلا میرے یا آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو ہمارے اندر کم از کم اس کو موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت ہو. اور نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے جو اس طرح کے فطروں میں مبتلا ہو چکے ہیں یا جنہیں کچھ اشکالات و اعتراضات ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ جس کی سنی اور اس کے پیچھے چل پڑے. پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا کرنی تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا سمندر ہے. آپ جس کو، میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک وہ بندہ جو خالی اس سے ہے، جس کے دل میں کچھ نہیں ہے، نہ اس نے کبھی کوئی دین کی کتاب پڑھی، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھا، نہ کسی عالم سے اس نے تربیت حاصل کی، ایک خالی ذہن بندہ، اس کو قادیانیوں کا ایک مہینہ نہیں، صرف ایک ہفتہ قادیانیوں کے لیکچرز، ان کے بیانات سن لے، ان کی جو تربیت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی وہ سن لے، اور جو اشکال اور اعتراضات وہ مسلمانوں کے اذہان کے اندر پیدا کرتے ہیں، ایک خالی ذہن بندہ ان کے اعتراضات کو سن لے تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھے، اس کے مساوس پیدا ہوں گے، دماغ کے اندر، دل کے اندر شبہات پیدا ہوں گے،
ان کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بندے کو دین کا خود علم نہیں ہے تو وہ کسی بدعقیدہ کی بات نہ سنے. بدعقیدہ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ. یہ کلمہ ظالمین اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، ملا احمد جیون علیہ رحمۃ تفسیرات حقیقہ میں لکھتے ہیں داخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والموعود مع کل مبتدع، کہ اس ظالم میں کافر بھی داخل ہے، فاسق بھی داخل ہے، مبتدع بھی داخل ہے، اور تمام کے تمام بدعتی اور فساق اس آیت کے تحت داخل ہیں. یعنی ان کے پاس بیٹھنا شرع کی اجازت نہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتون من الاحادیث، آخر زمانے میں ایسے دجال و کذاب، ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے. دجال اسے کہتے ہیں جو حق و باطل کو ملا کے پیش کرے، مکس کر کے پیش کرتا ہے، کچھ صحیح باتیں کرے گا، کچھ غلط، مکس کر کے ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو فرمایا ایسے لوگ آئیں گے دجالون کذابون، جو جھوٹے کذاب دجال ہوں گے، یأتون من الاحادیث، جو تمہارے سامنے ایسی احادیث لے کے آئیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی. اب اس حدیث کے دو مفہوم اور دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ وہ ایسی حدیث لے کے آئیں گے کہ جو جھوٹی ہوں، گڑی ہوں، وہ حدیثیں ہوں گی نہیں، اپنی طرف سے بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اور دوسرا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی حدیث لے کے آئیں گے، احادیث تو ہوگی لیکن اس کے اندر مان کی تعریف کا ارتکاب کریں گے. حدیث ہوگی لیکن اس کے اندر بریکٹیں لگا کے اپنی طرف سے اس کے اندر غلط مطلبوں سے لیں گے. اس کا مفہوم اور منشا و مراد مطلب اس کو بدل کے پیش کریں گے. ہمیں ایسے لوگ آئیں گے کہ اتونا من الاحادیث، جو تمہارے سامنے احادیث پڑھیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو احادیث تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی. تو اب ایسے موقع پر جو ایسے لوگ آئیں جو حدیثیں تمہارے سامنے پڑھیں لیکن تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی، یا وہ جھوٹی ہوگی یا وہ تحریف معنوی کریں گے، ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے بچو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. یہ صرف کالجز اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ مدرسہ کے طالب علموں کے لیے بھی حکم ہے، بلکہ ہر مسلم ہر مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ بد مذہب کی صحبت سے، بد عقیدہ کی بات سننے سے بچے. بالخصوص جو مدرسہ کے طالب علم ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ انہیں اس بات پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدرسہ کے طالب علم نے دیکھا وہ سمجھتے شاید ہم مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم فتویٰ پروف ہو گئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اور کئی ایسے مدرسے کے طالب علم جن کے ذہن ان کی باتیں سن کے بد مذہبیت سے پراگندہ نظر آئے. ہمارے علماء نے بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے سے منع کیا. صرف اس عالم کو پڑھنے کی اجازت دی گئی جو بد مذہبوں کا رد کرتا ہے، وہ رد کرنے کے لیے پڑھے گا. ادروائز کسی کو کسی بد عقیدہ کی بد مذہب کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں دی. جیسے بد عقیدہ کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے بد عقیدہ کا لیکچر اور بیان سننے کی بھی اجازت ہے. ہمارے کئی مدرسوں کے طالب علم چسکے لینے کے لیے ایسے مذاق میں وہ سنتے ہیں اور سن کے ان کی اپنی حیثیت بیچاروں کی یہ ہوتی ہے کہ بس وہ دارابا گدری کے علاوہ کبھی کتاب کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہوتا. اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے علماء کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کون کون سی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ ہیں، تو بالکل وہ اس سے پورے نظر آتے ہیں. آپ نے فتاویٰ رضویہ شریف پڑھ لیا، آپ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتب کا مطالعہ کر لیا، آپ نے اپنے اکابرین کی عقیدے پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کر لیا. تو نہیں بھائی، جب آپ نے عقیدے کی کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے اپنے اکابرین کی تشریحات و توضیحات کو پڑھا نہیں ہے، تو پھر آپ کسی بد عقیدہ کی بات سنیں گے، اور وہ بد عقیدہ کہ جو گمراہی کا سبب
اور لوگوں کے لیے فتنے کا سبب ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اپنا ایمان خراب کریں گے اور ذہن کے اندر وساوس پیدا ہوں گے، اشکالات پیدا ہوں گے۔ مدرسہ کے طالب علموں کو بھی اس بات میں احتیاط کی ضرورت ہے، جب تک وہ اپنے ابتدائی درجات میں ہیں، جب تک ان کا کوئی ذاتی مطالعہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے کتابوں کے ساتھ، جب تک غیر نصابی ان کے پاس معلومات نہیں ہے اور اپنے علماء اور اکابرین کی عقیدے کی کتابیں نہیں پڑھی، تو تب تک انہیں کسی بد عقیدہ بد مذہب کی نہ تو کتاب پڑھنے کی اجازت ہے، نہ کسی بد عقیدہ کا بیان سننے کی اجازت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے اس سے زیادہ تاکید ہے کہ وہ کسی بد عقیدہ اور بد مذہب کی بات نہ سنیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اشکال جو ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے علماء تو منع کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کی بات نہ سنیں، تاکہ دوسرے کی بات سنیں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے، آپ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم کسی بد عقیدہ کو نہ سننے کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم سے حدیث نمبر 16 بیان کی، اسی طرح سنن ابی داؤد کی طرح حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیے یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو حدیثیں کڑیں گے یا حدیثوں کے درمیان میں تعریف کریں گے۔ دجال جب آئے گا، دجال کے کافر ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ کافر اعظم ہے دجال، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دجال ہے، من سمع بالدجال فلینہ عنہ، صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ جب تم میں سے کوئی شخص سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، تو اس سے دور بھاگے، اس کے پاس نہ جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک شخص اس کے پاس جائے گا، ہوا یحسب انہ مؤمن، وہ یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں، وہ اپنے آپ کو مومن گمان کرے گا۔ جب دجال کے پاس جائے گا تو دجال کے اٹھائے ہوئے شبہات کا شکار ہو کے اس کا پیروکار بن جائے گا۔ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ دجال ہے، لیکن دجال لوگوں کو ایسے شبہات میں مبتلا کرے گا کہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا بھی دجال کا پیروکار اور اس کا متبع بن جائے۔ کس وجہ سے؟ اس کی کوتاہی کیا کی؟ اس کی کوتاہی یہ تھی کہ اس کو روکا کیا تھا کہ تم نے اس کے پاس نہیں جانا، لیکن یہ دجال کے پاس چلا گیا۔ تو اس لیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بد عقیدہ اور بد مذہب کی بات نہیں سنی، اور اگر کوئی دائیں بائیں سے کوئی ذہن میں اشکال کوئی سوال پیدا ہو گیا تو بے تحقیق کو برابر پکڑیں اور انصاف سے پکڑیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ایم اے پاس ایک پی ایچ ڈی اسکالر نے اعتراض کیا اور اس کا جواب لینے کے لیے آپ ایم اے پاس کے پاس چلے جائیں۔ پی ایچ ڈی اور ایم اے پاس کے سوال کا جواب پرائمری پاس والا نہیں دے سکے گا نا، وہ تو وہی دے گا جو اس کے اسٹیٹس کا ہے، اس کے لیول کا آدمی۔ تو اس کا جواب لینے کے لیے آپ پھر یہ کہیں کہ کوئی کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان اسٹوڈنٹ وہ کہے کہ میں محلے کی مسجد کے امام کے پاس چلا جاتا ہوں اور اپنے ان اشکالات اور سوالات کا جواب لے رہے ہیں، اور اگر وہاں سے نہیں ملے یا اپنے گھر میں یسر قرآن پڑھانے والے قاری صاحب جو بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے سوال رکھ دیا، دیکھا جی ماما انہوں نے باندھا ہوا داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اچھا قرآن پڑھتے ہیں، میرے سوال کا جواب دیتے ہیں، تو یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ان کا شعبہ نہیں ہے۔ آپ کو اس سوال کا جواب اس فیلڈ کے بندے سے ملے گا، اس شعبے کے بندے سے۔ دیکھیں میڈیکل کی ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر ڈاکٹرز ان کے مختلف